ویلکم ٹو دا شو۔ آج کافی دنوں کے بعد اپنے دوستوں سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تھی کہ میں 7 دسمبر کی رات کو لاہور سے اپنے آبائی وطن چنیوٹ کی طرف روانہ ہوا، اور اس کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ میری والدہ ماجدہ کی طبیعت ناساز تھی۔ تو میں نے اپنے چینل پر یہ بھی دوستوں سے گزارش کرنی تھی کہ وہ ان کی مکمل صحت یابی اور ان کی طویل زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہیں۔ اس دوران میرے ایک رفیق کار اور دوست جناب سعید چودھری صاحب جو روزنامہ پاکستان میں ہیں، تو انہی دنوں میں ان کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ اس دار فانی سے دار باقی کی طرف روانہ ہوئیں، تو ہم ان سے بھی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ چنیوٹ میں کافی ایسی اموات بھی ہوئی ہیں اور ایسے جو سلسلے ہوئے ہیں کہ کچھ دوستوں کی بیماری تھی، کچھ کے اور معاملات تھے، تو ہم جو ہیں چنیوٹ میں ہوتے ہوئے ان تمام سلسلوں میں شریک رہے۔ خصوصاً یہاں پہ جو ایک ممتاز تاجر ہیں جناب ندیم صاحب، ان کی والدہ ماجدہ کا گزشتہ روز انتقال ہوا ہے۔ تو یہ جو معاملات میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، یہ تو رداد سفر میں آتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ چنیوٹ میں جو تقریبات ہوئی ہیں، تو ان میں ایک ہیومن رائٹس کی تقریب تھی جس میں مجھے بطور مہمان خصوصی شرکت کرنے کا اور اظہار خیال کرنے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ یہاں کی ایک ممتاز سماجی شخصیت جو ہے جناب چودھری مسعود اقبال، جن سے میرا تعلق بہت سے حوالوں سے بھی ہے، اور وہ گورنمنٹ اسلامیہ کالج چنیوٹ کے اولڈ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور میں بھی اسی ادارے کا فارغ التحصیل ہوں۔ تو جناب مسعود اقبال سے ان کی جو مسجد ہے اقبال رائس ملز کی، اس میں نماز جمعہ کے بعد ایک تفصیلی ملاقات کا موقع ملا، جس میں بعض دیگر دوست بھی شریک تھے۔ تو جناب مسعود اقبال کی شخصیت کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ تو اس سے پہلے میں ایک طویل عرصے سے ان کا گرویدہ بھی تھا، اور محفلوں میں ان کا تذکرہ بھی ہوتا رہتا تھا، اور چینل پہ بھی جناب مسعود اقبال کا ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ اور ان کے جو رفقائے کار ہیں ان میں جناب سعید اسلم صاحب ہیں، ان کا بھی ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ تو جناب مسعود اقبال صاحب ایک بہت ہی ایک پلیزنٹ پرسنالٹی ہیں چنیوٹ کی، اور اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اکثر و بیشتر وہ دبئی، سعودی عرب اور دیگر ممالک کے دورے بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے تو ان کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ نماز جمعہ یا تو خانہ کعبہ میں ادا کریں یا پھر مسجد نبوی میں ادا کریں۔ اس موقع پہ جو ان کے خاص مہمان آتے ہیں، تو بطور خاص ان کی جو ہے پذیرائی، اس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب ہم سوئچ اوور کرتے ہیں جو دسمبر کے واقعات ہیں، جن پہ ایک ویڈیو ہم پہلے بھی بنا چکے ہیں۔ تو دسمبر میں 16 دسمبر کو سقوط ڈھاکہ کا واقعہ ہے، اور اے پی ایس کا واقعہ ہے جس پہ پہلے بھی میں اظہار خیال کر چکا ہوں۔ 25 دسمبر کو کرسمس اور یوم قائد اعظم ہے، اور 27 دسمبر کو غالب کی سالگرہ ہے۔ غالب جو ہیں 27 دسمبر 1797 کو اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور ایک زندہ جاوید شاعر ہیں۔ اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا جو یوم شہادت ہے، وہ بھی 27 دسمبر کو ہے۔ اس مہینے کے دوران چنیوٹ میں پریس کلب سے میرا کافی رابطہ رہا، اور میرے چینل کے سلسلے میں جو بعض تکنیکی امور تھے، ان کے لیے مجھے جناب شاہد محمود جو صدر ہیں پریس کلب کے، اور جناب اللہ رکھا جو یہاں کے ایک ممتاز صحافی ہیں، اور جناب ڈاکٹر خالد یاسین، جناب محسن علی کی بھی جو معاونت ہے، اور جناب شاہد محمود صاحب کا جو گراں قدر تعاون ہے، وہ بھی حاصل رہا۔ اور کافی چنیوٹ کے دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہے، اور اس چینل کے سلسلے میں وہ اپنی تجاویز بھی پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم ان قریب جن شخصیات کا آپ کے ساتھ تعارف کروانے والے ہیں اور ان کے انٹرویوز پیش کرنے والے ہیں، ان میں جناب کیسر دھامنا کے علاوہ جناب طاہر صاحب اور جناب زبیر صاحب اور دیگر جو ہمارے بہت قابل قدر گراں قدر دوست ہیں چنیوٹ کے، تو ہم نے ایک پروگرام شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے
ڈسکور چنیوٹ۔ چنیوٹ ایک ایسا شہر ہے جس نے بہت سی شخصیات کو جنم دیا ہے، اور جن میں جو شخصیات زندہ جاوید ہیں یا اس دنیا میں موجود ہیں تو ہم اپنے چینل پر ان کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ میں اس پروگرام کی ترتیب کے لیے جناب محسن علی کا شکر گزار ہوں۔ نئے آنے والے قاضی اکرام بشیر آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پش کریں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔